بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ ویسے تو یہ پورا مہینہ ہی عظمت اور شان اور برکت والا ہے، لیکن خاص طور پر 15 شعبان المعظم یعنی نصف شعبان المعظم کے متعلق آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ بنی کلب کی بکریوں کی بالوں کی تعداد کے برابر مسلمانوں کی بخشش اور مغفرت فرمائے گا۔ یعنی آپ اس کو آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیجئے کہ سارے کائنات کے مسلمانوں کی بخشش فرمائے گا۔ اس حوالے سے حضرت امام منذری رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت کرتے ہیں کہ جس شخص نے 2 عیدیں یعنی عید الفطر کو اور عید الاضحیٰ ان دونوں راتوں میں عبادت کی اور تیسری شعبان المعظم کی 15ویں رات عبادت کی، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اس دن زندہ فرمائے گا جس دن سب کے دل مردہ ہو چکے ہوں گے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس رات کے کئی سارے نام ہیں؟ جیسے حضرت امام سبکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس رات کو لیلۃ التکفیر بھی کہا جاتا ہے، یعنی جو شخص اس رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح اس شب کو لیلۃ الحیات بھی کہا جاتا ہے، یعنی اس شب کو جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو حیاتی عطا فرمائے گا۔ اسی طرح اس شب کو لیلۃ الشفاعت بھی کہا جاتا ہے، اسی طرح اس شب کو لیلۃ المغفرت بھی کہا جاتا ہے۔ لب لباب یہ کہ اس رات میں عبادت کرنے والے کو بے شمار فضائل و برکات نصیب ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی بد نصیب ہیں جنہیں اس رات بھی مغفرت اور توبہ نصیب نہیں ہوتی۔ کیا آپ کو معلوم ہے وہ کون سے لوگ ہیں؟ سب سے پہلے تو ہیں والدین کے نافرمان، دوسرے ہیں قطع تعلق کرنے والے یعنی کہ رشتوں کو توڑنے والے، تیسرے ہیں چغل خور اور چوتھے ہیں سود خور۔ ان 4 لوگوں کو کیٹیگرائز کیا گیا ہے، یعنی یہ 4 لوگ وہ لوگ ہیں جن کو اس رات بھی توبہ اور مغفرت نصیب نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ توبہ کریں اور معافی مانگیں۔ اس رات کو عبادت کرنے کے بے شمار فضائل اور برکات ہیں جو احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہیں، لیکن پھر بھی ویسے ہی دلائل سے ہٹ کر گفتگو کرتے ہیں کہ مسند امام احمد بن حنبل کی ایک روایت ہے کہ میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَا رَآهُ الْمُؤْمِنِينَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، کہ جس چیز کو مومنین اچھا سمجھیں وہ چیز اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی اچھی ہوتی ہے۔ اچھا ایک بات غور کر لیجئے کہ ان مومنین میں صرف عوام الناس شمار نہیں ہے، ان مومنین سے مراد اس میں مفتیان کرام بھی شامل ہیں اور علماء کرام بھی شامل ہیں، صوفیاء کرام بھی شامل ہیں، اور پھر عوام الناس کا نمبر آتا ہے، یعنی کہ صرف عوام الناس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ تو اس رات کی فضیلت کے حامی تو علماء کرام بھی ہیں، مفتیان کرام بھی ہیں، تو اس رات کو عبادت کرنے کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے اس رات کو عبادت کرنے سے بھی وہی روکے گا جو مزاج شرع سے نا واقف ہوگا۔ ہماری قوم تو ویسے بھی مسجدوں میں کہاں آتی ہے، مسجدوں کی حالت آپ کے سامنے ہے، نمازیوں کی حالت آپ کے سامنے ہے، تو اگر ایک ایسا موقع آ رہا ہے جس کے اندر لوگ مسجدوں میں آئیں گے اور عبادت کریں گے تو ایسے موقع کو بالکل بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ایسے موقعوں کو تو کیش کرنا چاہیے کہ عوام الناس جب مسجد میں آ جائیں تو وہاں پر درس و تدریس کا سلسلہ ہو، انہیں شرعی مسائل سکھانے کا سلسلہ ہو، ان کو نصیحت کرنے کا کچھ سلسلہ ہو جس سے وہ دین کی طرف زیادہ سے زیادہ راغب ہو سکے اور مسجد بھرو تحریک پروان چڑھے۔ تو یہ آپ کے لیے بھی بہتر ہے، ہمارے لیے بھی بہتر ہے، پوری امت مسلمہ کے لیے بہتر ہے۔ آپ ضرور اس رات میں عبادت کیجئے، اپنے دوست احباب کو بھی یاد رکھیے اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔